اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم صلی اللہ علی نبی الامی و آلہ صلی اللہ علیہ وسلم صلاۃ و سلاما علیک یا رسول اللہ قلت حیلتی انت وسیلتی ادرکنی یا سیدی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ درود ثقافہ آپ نے سنا۔ اللہ تعالی ہم سب لوگوں کو پڑھنے کی توفیق دے اور عمل کرنے کی توفیق دے۔ اللہ تعالی اس درود کے صدقے امت مسلمہ کو جتنی بھی مشکلات درپیش ہیں ان سے نجات دے۔ آپ دیکھ رہے ہیں میرا یوٹیوب چینل اور میں ہوں آپ کا میزبان ملک شکیل احمد اعوان۔ ایک دو دن سے پاکستان میں اور ایران میں بہت کشیدگی چل رہی ہے جو رفتہ رفتہ بڑھتی جا رہی ہے۔ کشیدگی کی وجہ سمجھ نہیں آ رہی ہے۔ ایران نے پاکستان کی جو سالمیت ہے اور پاکستان کی جو سرحدیں ان کی خلاف ورزی کی ہے۔ کہنا اس کا یہ ہے کہ ہم نے اپنے جو دہشت گرد ہیں ان کو نشانہ بنایا، مان لیتے ہیں۔ اس میں پہلو بہت سارے تھے۔ اگر یہ حملہ کر دیا گیا تھا اور پاکستان نے احتجاج کیا تھا تو ایران معذرت بھی کر سکتا تھا، انکوائری کمیٹی بٹھا کے معاملے کو ٹھنڈا بھی کر سکتا تھا، لیکن ان کے چیف نے اور ان کے جو مقتدر لوگ ہیں ان کی بیان بازی نے اس چیز کو ہوا دی ہے کہ وہ چاہتے ہیں کہ ان کو اینٹ کا جواب پتھر سے دیا جائے۔ اور الحمدللہ پاکستان کی جو افواج ہیں، پاکستان کے جو ہمارے جو سپاہی ہیں، چاہے وہ وردی کسی بھی رنگ کی پہنتے ہیں اور ان کے جو بیجز ہیں وہ کتنے ہی بڑے کیوں نہ ہوں، وہ ہمارے ایسے سپاہی ہیں جن کو ہم اسلام کا سپاہی کہتے ہیں۔ اور میں یقین کریں میں اپنی فوج پہ بہت فخر کرتا ہوں۔ ہمیں فخر ہونا چاہیے۔ ہماری فوج ہمارے ہر مشکل کام میں کام آتی ہے، ہمارے ہر مشکل وقت میں کھڑی ہوتی ہے ہمارے سامنے۔ سیلاب ہو، زلزلہ ہو، کوئی بھی چیز ہو، کہیں آگ لگی ہو، الیکشن ہو، کوئی بھی کام ہو، ہماری فوج واقعی فوج نظر آتی ہے۔ ایسا سیسا پلایا جو منظر ہے وہ اسی وقت نظر آتا ہے جب پاکستان آرمی نکلتی ہے۔ اوجڑی کیمپ کے دھماکے کا میں نے ایک دن ذکر کیا تھا کہ اوجڑی کیمپ میں جب دھماکہ ہوا اور جب ہمارے اسلحہ ڈپو میں سے راکٹس وغیرہ چلے تو اس وقت جو میری معلومات ہیں کیونکہ اس وقت میں بھی سریٹون میں بیٹھا ہوا تھا، تو آئی تھی ٹیمیں آئی تھیں، باہر سے بھی آئی تھیں، دوسرے ملکوں نے امداد کے لیے بھیجا تھا پاکستان کے، بلکہ پنجاب کا میں کہوں گا، پنجاب بھر سے یہ لوگ، میں ابھی بھی اگلے دن بھی ایک ویڈیو دیکھا تھا اس حوالے سے، تو وہ پنجاب پورے کی جو ہے یہ کہا گیا کہ جی بڑا فائر بریگیڈ پنڈی کا سارا نہیں، پورے پنجاب کا فائر بریگیڈ، میں نے ٹوبا ٹیکسی کی اور سرگودا کی گاڑیاں اپنی آنکھوں سے دیکھی تھی۔ فائر بریگیڈ کی ہر جگہ سے، ہر ضلع سے فائر بریگیڈ کی گاڑیاں پہنچی تھیں۔ اتنی ہیٹ اور اتنا وہاں پہ تھا، تو وہاں پہ ہمارے فوجی جوانوں نے پوری وردیاں پہن کے اور نکریں پہن کے اور بنینے پہن کے اور دیسی جو ہمارے بیلچے اور گینتھی وغیرہ ہوتی ہے اس کے ساتھ وہاں سے وہ صفائی کی۔ یہ مائی کے لال وہی کر سکتے ہیں جن کے اندر جذبہ ایمانی ہوتا ہے۔ ہماری فوج جذبہ ایمانی سے سرشار ہے، کوئی شک نہیں ہے۔ ضروری نہیں ہے کہ اگر کوئی ایک بندہ جو ہے وہ غلط ہے تو پوری فوج غلط ہے، میں ہر بار کہتا ہوں ایسا نہیں ہے، ٹھیک ہے۔ ہماری فوج میں اپنے اندر جو ہے ایک وہ سسٹم ہے احتساب کا، اور گاہے بگاہ احتساب ہوتا رہتا ہے۔ وہ ایسی کالی بھیڑوں کو جانتے ہیں ہماری فوج، ہمارے افسران جو ہیں وہ جانتے ہیں اور وہ ان کو سبق سکھاتے رہتے ہیں۔ بات ہو رہی تھی ایران کی، اور ایران نے پاکستان کے ساتھ جو پنگا لینے کی کوشش کی ہے، شرارت کرنے کی کوشش کی، اس کا جواب ہماری افواج نے دیا اور دنیا نے دیکھا۔ دنیا کو بالخصوص ہمارے دشمن انڈیا، اسرائیل کو تو یہ سمجھ آ گئی ہوگی کہ پاکستان غافل لوگوں کا ملک نہیں ہے، یہاں پہ فیصلہ کرتے ہوئے دیر نہیں لگتی۔ وہ کہتے تھے نا کہ جی وہ ایک بنا ہوا تھا ایک جملہ کہ جی GHQ میں گولی پڑی ہوتی ہے، نہیں ہماری بندوقوں کے بیرل کے بالکل فرنٹ پہ گولی پڑی ہوتی ہے۔ ہمارے فوجی اب گولی چلانے میں دیر نہیں کرتے ہیں۔ ابھینندن ابھی بھولا نہیں ہوگا لوگوں کو، عالم اسلام نے، عالم جو دنیا ہے سب نے دیکھا ہے، ابھینندن والی جو ویڈیو ہے وہ دیکھی ہوگی کہ کیسے اس کی مونچھیں نیچے آئی ہیں، ٹھیک ہے۔ تو ابھی ایران کو بھی سمجھ آ گئی ہوگی، لیکن اس موقع پہ بھی کچھ مفاد پرست لوگ جو ہیں اس واقعے پہ بھی سیاست کر رہے ہیں۔ لوگوں سے مراد ممالک کی میں بات کر رہا ہوں، میں پاکستانی لوگوں کی بات نہیں کر رہا ہوں۔ الحمدللہ ثم الحمدللہ جو آواز نکلی ہے خیبر سے کراچی تک، ہر جگہ سے، گلگت ہو، کشمیر ہو، کوئٹہ ہو، سندھ ہو، بلوچستان ہو، پنجاب ہو، KPK ہو،
ہر جگہ سے آواز نکلی ہے کہ ہم اپنی افواج کے ساتھ کھڑے ہیں. ہمارے لیے، میں سچ کہہ رہا ہوں، یہ کچھ لوگ میری بات کا مذاق بھی اڑائیں گے، ہمارے لیے اس وقت، آج کے اس وقت تک الیکشن اتنا ضروری نہیں جتنا قوم کا دفاع ضروری ہے، اپنے وطن کا دفاع ضروری ہے. اگر الیکشن پوسٹ پون ہوتے ہیں تو کوئی مسئلہ نہیں ہے، لیکن ہمارا دفاع بہت ضروری ہے، اور ہمیں اپنی افواج کے ساتھ کھڑا ہونا ہوگا، نہ کہ ان کو الیکشن کے لیے گلی کوچوں میں اپنے جو ہمارے جو سیاستدان ہیں ان کی جو میں کہتا ہوں کیا میں الفاظ، میرے پاس وہ الفاظ نہیں ہیں، جو ان کی حرکتیں ہیں، ہمیں ان پہ قومی معاملات کا سودا نہیں کرنا ہے. اگر ہماری سرحدیں محفوظ ہیں تو پھر سب کچھ محفوظ ہے، اگر سرحد محفوظ نہیں ہے تو کوئی محفوظ نہیں ہے. بات میں کر رہا تھا موقع پرستوں کی. چائنا آگے بڑھا ہے، اس نے ثالثی کا کہا ہے، اس کو دوستی کہتے ہیں، اس کو مفاہمت کہتے ہیں، اس کو کہتے ہیں کہ یہ ایک بڑا پن ہے، بجائے اس کے کہ پاکستان کو وہ کہے کہ تو چل بھائی میں تیرے ساتھ ہوں. نہیں، اسے ہی کہتے ہیں کہ ایک ایسا دوست جو کسی صورت نہیں چاہتا کہ میرے دوست جو ہے وہ کسی کے ساتھ الجھے. الجھنے سے ترقیاں رک جاتی ہیں، الجھنے سے معاملات بڑے ہوتے ہیں. ان کی جو چائنا کی جو حکمت عملی ہے اس کو میں داد دیتا ہوں. پھر ترکی نے بھی کہا، ثالثی کا کہا. کیا ترکی کسی سے کم قوم ہے؟ ترک بہت بہادر قوم ہے. بہت جو طیب اردگان صاحب ہیں وہ بہت بڑا کام کر رہے ہیں، اور وہ ایسا لیڈر جو ہے قوموں کو بڑا کم نصیب ہوتا ہے. اس نے بھی کہا ہے، پوری قوت والا بندہ ہے وہ. چائنا جو ہے وہ ایک دھیمی پالیسی کا ملک ہے، کیونکہ وہ اس کی پالیسی ایسے نہیں ہوتی کہ مار مکاؤ. وہ بندے کو جس کو اس نے اپنے مفادات کے لیے جو اس کے لیے خطرہ ہوتا ہے اس کو وہ جڑ سے نکالتا ہے، وہ وقتی طور پہ نہیں مارتا، جڑ سے نکالتا ہے. ترکی جو ہے وہ جذباتی لوگ ہیں، لیکن انہوں نے بھی کہا ہے کہ ہم مفاہمت کے لیے دونوں میں ثالثی کا کردار ادا کر سکتے ہیں. لیکن جس کو میں کہہ رہا تھا مفاد پرست، امریکہ نے فوراً بیان داغے ہیں، ایران یہ کر دیا، ایران نے فلاں کو کر دیا، فلاں کو کر دیا، فلاں کو کر دیا. یہ ڈرامے جو ہیں امریکہ کسی اور کو دکھائے. پاکستانی بہت سمجھدار ہو چکے ہیں. عالم جو بین الاقوامی قوتیں ہیں، جو اقوام عالم ہیں، وہ سمجھتے ہیں کہ جو امریکہ ہے وہ اتنا پائیدار دوست نہیں ہے. بنگلہ دیش کی کہانی سب کو یاد ہوگی، ٹھیک ہے. اس لیے یہ اس کے میری سب لوگوں سے گزارش ہے. میرا اسکرین پہ آنے کا مقصد یہ ہے کہ میری تمام احباب سے، جتنے مقتدر لوگ بیٹھے ہوئے ہیں، ہماری افواج پاکستان کے چیفز ہیں، دیگر اداروں کے سربراہان ہیں، وزیر اعظم جناب کاکڑ صاحب ہیں، سب سے میری گزارش ہے کہ جذبات سے نہیں، احتیاط سے کام کرنا ہے. جہاں پہ قوم کی ضرورت ہوگی، قوم آپ کو خون دینے کے لیے بھی تیار ہے. آپ نے دیکھا ہوگا کسی بھی جنگ میں عوام جو ہے اپنی افواج سے دور نہیں رہی ہیں. ہمارے بڑے جب وہ انڈیا نے گھسنے کی کوشش کی تھی لاہور کے رستے میں، تو تاریخ بتاتی ہے کہ بڑے بوڑھے جو ہے وہ روٹی اور ساگ باندھ کے چل پڑے تھے مورچوں میں دینے کے لیے. یہ وہ قوم ہے جو ٹینکوں کے نیچے لیٹ جاتے ہیں، یہ وہ قوم ہے. لیکن امریکہ کی کسی بھی گیدڑ بھبکی والے ڈرامے میں نہیں آنا، کہیں پہ بھی اس کے اشتعال انگیز جو باتیں ہیں ان میں نہیں آنا. اسی میں ہماری بہتری ہے. ہم نے خود اپنے فیصلے خود کرنے ہیں. اب آپ کہتے ہوتے ہیں سنتی سب کے ہیں، ہمیشہ اصول رکھنا چاہیے کہ سنو سب کی، کرو اپنی، تبھی کامیابی ہوتی ہے. لیکن اگر اسی طرح سے بات چلی جائے تو یمن پہ امریکہ کیا کر رہا ہے؟ کیا وہ خود مختار ملک نہیں ہے؟ کیوں کر رہے ہیں ایسا؟ کیا افغانستان خود مختار ملک نہیں تھا؟ کیوں ایسا کر رہے ہیں؟ کیوں ایسا کیا گیا؟ بہت سارے سوالات ہیں. لیکن ہمارے ساتھ جو پنگا لینا ہے وہ پھر چنگا ہی لینا ہے، کیونکہ ہماری طرف سے چنگا جواب آئے گا. بہت سارا خیال رکھیے گا، دعا کیجیے گا کہ اللہ تعالیٰ ہمارے ملک کو، ہماری قوم کو اور اسلام کو اپنے حفظ و امان میں رکھے. جزاک اللہ.